أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين. اللهم بحق محمد وآل محمد بحق شهداء کربلا بحق مولانا اکبر بحق اسیران کربلا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے عاقبت بخیر فرما. خداوندہ مولا حسین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ بحق اتحاد المعصومین اس مجلس میں جتنے مومنین مومنات ہیں سب کے حاجات کو روا فرما. جو مقصد لے کے اس مجلس میں آیا ہے خداوندہ اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. خداوندہ بحق علی اکبر حسین بحق علی اصغر حسین جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح و نبینا عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح قرار فرما. خداوندہ ہمارے بچے امتحان دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں تعلیمی میدان میں ہیں ان بچوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. خداوندہ ہماری نئی نسل کے مستقبل کو روشن فرما. خداوندہ جو بیمار ہیں بیماران مخصوصین ہیں بحق بیمار کربلا ان کو صحت کاملہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے شیخ شکر صاحب مولانا اسماعیل صاحب کے داماد بیمار ہیں. مولانا احمد علی صاحب کے اہلیہ بیمار ہیں. ایک اور مومنہ بیمار ہے اور 1 سال سے کمر کی درد میں تکلیف میں مبتلا ہے. اسی طرح اور بھی بیماران ہیں اسپتالوں میں ہیں بستر بیماری پر. خداوندہ ان تمام بیماران کو شفائے کلی عطا فرما صحت تامہ عطا فرما. خداوندہ ہم سب کے مرحومین کو غریب کا رحمت فرما. بالخصوص اس عزاخانے کے خدمت گزاران جس دنیا سے جا چکے ہیں فرشتہ جس دنیا سے چلا گیا حاجی جعفر صاحب اور جب بھی آج محرم آتا ہے تو ان کو ہم یاد کرتے ہیں علم برآمد کرتے تھے چلے گئے اس دنیا سے. اسی طرح حاجی ظفر عباس خدمت گزار تھے. آغا احمد علی دیگر مرحومین جس عزاخانے اور مولا حسین کے عزاداری کے خدمت گزاران اس دنیا سے گئے ہیں ان کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. ان کو عزاداران امام حسین کے ساتھ محشور فرما. اس عزاخانے کے خدمت گزاران بالخصوص مولانا اسماعیل صاحب ہیں اور یہاں جوانان ماشاءاللہ بہت
محنت کر رہے ہیں، ہمارے صاحب ہے، ہمارے ظاہر صاحب ہے، ہمارے فیض الحسن ہے، شفیق صاحب ہے، دیگر ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام جوانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دین و ملت کی آزاداری کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں کو مستدام فرمائے، علماء کی قیادت میں ہمیں دینی امور میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ اس عزا خانے کی توسیع میں ہم سب کو حسب استطاعت حصہ لینے کی ہمت و طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور جو جس انداز سے اس کی تعمیر میں، اس کی توسیع میں حصہ لے رہے خداوندہ ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ خداوندہ صاحب مجلس آج کی طرف سے تبرک ہے، شبیر اکبر صاحب کے دعا کیجیے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر میں صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ان کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، ہم سب کے مرحومین کو مغفرت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ایک مرتبہ سلوات پڑھے بر محمد علیہ۔ سورہ انفال کی پہلی اور دوسری آیت کی تھوڑی بہت میں نے تشریح کی۔ ان آیتوں کا تعلق جنگ بدر سے، اور جنگ بدر میں جو مومنین نے حکم رسول کی پیروی میں، اطاعت رسول میں جو قربانیاں دی ہیں، جو جنگ کیا ہے، ان کے اوصاف، اگرچہ آیات متعلق پر جنگ بدر ہے، لیکن ان آیات کے احکامات قیامت تک کے لیے ہر اس مومن پہ صادق آتی ہے جس میں بدر والے مومنین کی صفات پائی جائے۔ بدر والے مومنین اپنے مال جان کو نہیں دیکھتے، بدر والے اصحاب اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ حکم رسول کی اطاعت میں ہر چیز قربان کرنے کے تیار ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا یہ انفال، چونکہ پہلی جنگ تھی اسلام میں، دور جہالت میں جو جس کے ہاتھ لگتا تھا لے جاتا تھا، تھوڑا بہت جب جھگڑا ہوا میرا بھی حصہ ہے میرا بھی حصہ، تو کہا نہیں، یہ جو انفال ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، یہ نہ تمہارا ہے، نہ ان کا ہے، نہ ان کا ہے، یہ خدا اور خدا کے رسول کا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کر، اس کے علم ہے کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں مصالحت کرو، اپنے دل کو بغض و حسد و کینہ سے خالی کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو خدا کی، خدا کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ مومنین کے لیے حکم۔ اس کے بعد پھر مومنین کے اوصاف بیان کرنا شروع میں، اس میں احکامات ہیں، 5 اوصاف بیان کیے ہیں 2 آیتوں میں۔ 3 کا تعلق روحانیت سے ہے، معنویت سے ہے۔ کہا کہ ان الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ذکر الہی ان کے سامنے کیا جائے ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، خوف الہی سے کانپنے لگتا ہے، وہ ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، کہیں ذمہ داری رہ گئی ہو، خدا دیکھ رہا ہے، عظمت الہی کے سامنے اپنے کو حقیر و ذلیل اور کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک احساس ذمہ داری، اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْ إِيمَانَهُمْ، آیتیں اللہ تعالیٰ کے ان پر جب پڑھی جاتی ہے ان کے ایمان میں برابر اضافہ ہو جاتا ہے، تکامل ایمان، ایمان کامل سے کامل تر ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ، وہ خدا پہ توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 3 اوصاف، ان کا تعلق روحانیت سے، معنویت سے ہے۔ اور دوسری آیت میں 2 اور صفات ہیں، ان الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، 2 اور صفات، ایک کا تعلق صرف خدا سے ہے اور ایک کا تعلق بندوں سے ہے۔
خدا سے تعلق کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا تعلق خدا سے ہے، خدا سے راز نیاز کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ چونکہ جب نماز قائم کرتا ہے تو وہ حمد الہی سے شروع کر دیتا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس سے پہلے نیت میں قربت اللہ اپنی نیت میں ارادے میں رکھتا ہے، پھر اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، پھر وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے مالک یوم الدین، قیامت کا مالک وہی ہے، قیامت کے دن اسی کی حکومت ہے۔ جب قیامت کے دن لوگ محشور ہوں گے تو آواز قدرت آئے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے۔ دنیا میں اور میں انا اور پتنی غرور و تکبر میں رہنے والے دولت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے کہتے ہیں ہمارے علاوہ کون ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، حکمرانی کس کی ہے، حکم پہ حاکم کون ہے؟ ہر کسی کا سر جھکا ہوا ہے، جواب آتا ہے خدا کی طرف سے، کیا ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اس خدا کی حکومت ہے، حکمرانی ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اور قہار، قہر و جبر والا ہے، اس کی طاقت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، کوئی چور چرا نہیں کر سکتا، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان خدا سے ڈائریکٹ رابطے میں ہوتا ہے نماز، اور بالخصوص جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ نمازی آتا ہے تو وہ خدا سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے۔ تو وہ اقیم الصلاۃ، جو مومنین ہیں ان کی چوتھی صفت یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب تفاسیر میں ہے خود بھی نماز کا پابند ہوتا ہے، دوسروں کو بھی نماز کا پابند کر دیتا ہے، وہ نماز کی ترویج کرتا ہے، نماز کی تبلیغ کرتا ہے۔ اکیلا میرا نماز پڑھنا اتنا اہم نہیں ہے، ایک جماعت ایک گروہ کو نمازی بنا لو تو میری نماز معراج پہ مجھے پہنچا دے گی۔ میں گھر میں اکیلا نماز پڑھوں، بچے اور اہل عیال نماز نہ پڑھے تو میری نماز کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کیوں؟ اگر گھر میں باقی نماز نہیں پڑھتے، وہ اکیلا پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں، وہ بابرکت اور اس مقام تک پہنچانے والی عبادت نہیں۔ کیوں؟ قرآن وضاحتاً کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اکیلے جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے جب تک اپنے اہل و عیال کو نہیں بچاؤ گے۔ تو نماز جہنم سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، دنیا میں نماز منکرات و گناہ و معصیت سے بچاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ نماز کی برکتیں 18 برکتیں دنیا میں ہیں اور کم بیش 16 یا 18 برکتیں آخرت میں ہیں۔ وہ ساری عرضنے کو ایک بہت عظیم طویل موضوع ہے۔ ان دنیاوی جو برکتوں میں سے ایک اہم برکت نماز نمازی کے چہرے کو نورانی بنا دیتی ہے۔ نمازی کو پتہ بتانا نہیں پڑتا میں نمازی ہوں، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ نمازی ہے۔ اور یہ چہرے پہ نماز کا جو نور کہاں سے آتا ہے؟ روایت ہے کہ نماز انسان کے دل کو منور کر دیتی ہے، وہ دل کا نور اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بالخصوص نماز شب، تہجد کی نماز انسان کو غربت سے بچاتی ہے، نماز انسان کو تنگی سے بچاتی ہے، نماز انسان کو ذلت اور رسوائی سے بچاتی ہے، نماز انسان کو بلند سے بلندتر کرتی ہے۔ نماز بہت اہم ہے، اس لیے کہا اقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، انہیں نماز کا رواج ڈالتے ہیں۔
نماز کو دین کا ستون اور دین کا اہم رکن سمجھ کر اس کو قائم کرتا ہے مومن۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم صرف نماز پڑھنے والے ہیں یا نماز قائم کرنے والے ہیں۔ جن مومنین کی خدا صفت بیان کرتا ہے جو جنگ بدر میں رسول کے ہمراہ ہو کے آگے بڑھے ہیں، ان کے بارے میں کہا وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہاں تک نماز کو قائم کرتے ہیں، کہاں تک اہمیت دیتے ہیں۔ نماز کو اہمیت دے تو روایت میں ہے کہ جو نماز کو اہمیت دے کے قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو قیامت کے دن سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ نماز کا تعلق خدا سے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے ماننے والوں کی نماز قضا ہو جائے، بالخصوص جوانان ملت، جوانان عزیز متوجہ رہے، بوڑھوں کے بارے میں نہیں ہے، بچوں کے بارے میں نہیں ہے، جوانوں کے بارے میں ہے کہ جب جوان اپنے بستر کو چھوڑ کر، آرام اور نیند کو چھوڑ کر مصلی پہ جب کھڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، خدا فرشتوں میں فخر کرتا ہے، دیکھ یہ میرا بندہ، یہ جوان سب کو چھوڑ کر مجھے یاد کر رہا ہے، میں اس کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اذکرونی اذکرکم، اس کے مطلب نہیں۔ نماز کے ذریعے سے خدا سے رابطے کو مستحکم کرے، نماز کے ذریعے سے خدا سے رابطے کو برابر قائم و دائم رکھے۔ اگر نماز کے ذریعے سے خدا سے رابطہ ہے نا تو کوئی اور گناہ و معصیت ہو بھی جائے، انسان ہے، خطا و نسیان کا بدلہ ہے، شیطان وسوسے دیتا ہے، اس کو گمراہ کر سکتا ہے، اس کو راہ صراط مستقیم سے ہٹا سکتا ہے، لیکن نماز کے ذریعے سے اگر خدا سے اس کا رابطہ ہے وہی رابطہ اس کے نجات کے لیے کام آ جاتا ہے۔ ایک عالم دین کا واقعہ میں نے پڑھا، عالم دین نجف میں کئی سال پڑھتا رہا، اپنے سارے دروس کو اس نے کئی کاپیوں میں ضبط کر لیا، لکھ لیا، اور لکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اپنے علم کو قلم کے ذریعے سے مقید کر لو، نہیں تو علم ایک وحشی جانور کی طرح ہے، ادھر آتا ہے ادھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک دو چیزوں کے ذریعے سے اپنے علم کو، جو دینی علم ہے، معرفت ہے، اس کو مقید کر لو، ایک تحریر کے ذریعے سے مقید کرو، ایک عمل کے ذریعے سے مقید کرو۔ تحریر و عمل کے ذریعے سے جو علم پہ عمل کرتا ہے وہ علم بھاگتا نہیں، وہ علم اس کے دل میں بھی رہتا ہے اور اس علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، برکت بھی آ جاتی ہے۔ تو اس نے کتاب لکھی، 2-3 کاپیاں تھی، لے کے آئے، راستے میں راہزنوں نے لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ کتابیں بھی لے گئے۔ اس نے کہا بھائی باقی سامان تو لے جاؤ، یہ کتابیں تمہارے کام کی نہیں، یہ کتابیں، یہ کاپیاں تو مجھے دو۔ کہتے نہیں، ہمارا دستور یہ ہے جب تک ہمارا سردار ہمیں حکم نہ کرے ہم کوئی چیز واپس نہیں کرتے، آؤ ہمارے ساتھ چلو ہمارے سردار کے پاس، وہ اگر کہے تو ہم واپس کر دیتے ہیں۔ چلے، وہ ایک غار میں سردار مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا تھا، ڈاکوؤں کا سردار، چوروں کا سردار نماز پڑھ رہا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی تم ڈاکو، چور، راہزن، تم مصلی بچھا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز کا کیا فائدہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے علم پڑھا ہے لیکن علم کو سمجھا نہیں، کہ تم پڑھتے گئے ہو، یاد کرتے گئے ہو، لکھتے گئے ہو۔ انسان جتنا مرضی بندہ گناہگار ہو، معصیت کار ہو، لیکن اس کو خدا سے رابطہ منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ میں خدا کے نماز کے ذریعے سے خدا سے رابطہ رکھا ہوا ہے، اگرچہ میں گناہگار ہوں، معصیت کار ہوں، چور، ڈاکو، میرا رابطہ خدا سے ہے نماز کے ذریعے سے۔ اچھا میری کتابیں، کاپیاں دو، لے جاؤ، اگر تمہارا علم کاپیوں میں ہے لے جاؤ۔ یہ بھی ایک بات کی اس نے۔ عالم دین آیا، اگلے سال جب زیارتوں کے لیے کربلا پہنچے، مولا حسین کے زری پہ جب گیا، وہی ڈاکوؤں کو سردار مولا کے زری سے چمٹ کے فریاد کر رہا ہے۔
فریاد کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، تو اس نے پہچان لیا، جا کے کندھے کو ہلایا، بھئی تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ گناہگار صحیح، معصیتکار صحیح، لیکن میں نے خدا سے رابطہ منقطع نہیں کیا تھا، نماز کے ذریعے سے خدا سے رابطہ تھا، وہی رابطہ آج کام آیا، میں توبہ کر کے نیک اور متقی بن گیا ہوں۔ نماز کبھی ترک نہ کرنا۔ نماز انسان پڑھتا ہے، نماز برکتیں لے کے آتی ہے، نماز کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ مومنین کی صفت کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کی اہمیت انداز لگا، اگر نماز نہ پڑھے تو کیا نقصان ہے، نماز پڑھے تو کیا فائدہ ہے؟ بہت سے فوائد ہے۔ ایک تو میں نے ابھی عرض کیا، اور ایک خود رسول اللہ کے زمانے میں ایک عورت آئی رسول اللہ کے پاس، عرض کرتے یا رسول اللہ کہ اصحاب کو کہیں یہاں سے جائے، خلوت کرے، میں کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اصحاب کو باہر بھیج دیا، بتاؤ، کہا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس کے لیے مداوع چاہتی ہوں۔ تو میں کتنا بڑا گناہ، کیا تمہارا گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے؟ کیا تمہارا گناہ خدا سے بھی بڑا ہے؟ خدا کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہونا، تم مایوس ہو رہی ہو۔ کہا نہیں، بڑا گناہ بڑا ہے۔ جب کہا کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے اپنی زندگی میں شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی غلطی کر ڈالی، اس غلطی کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو میں نے سرکے میں ڈال کر مار دیا، وہی سرکہ میں نے لوگوں میں بیچ بھی دیا۔ اللہ آپ فرماتے ہیں یہ پتہ ہے یہ گناہ تم نے کیوں کیا؟ توجہ کریں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، معصیتیں ہوتی ہیں، کیا کیا خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی تم نے کی، اتنا بڑا تم نے گناہ کیا، ایک ایمان کو تباہ کیا، ایک تم نے جان کو مار دیا، ایک انسان کو قتل کر دے، قتل الناس جميعا، ایک نہیں پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو تم نے وہ گناہ جو بد سے بدتر، اور یہ گناہ جو ایمان کو تباہ کرنے والا، تم نے کبھی سوچا ہے یہ گناہ کیسے سرزد ہوا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوا، میں پچھتا رہی ہوں، پشیمان ہوں، میں گناہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں کہ اس گناہ کا سبب ڈھونڈ لو، اس کا سبب کیا ہے؟ اور میں کہ اس کا سبب یہ ہے جس دن یہ گناہ تم سے سرزد ہوا تھا تم نے عصر کی نماز کو ترک کیا تھا۔ اللہ، ایک نماز، عصر کی نماز کو تم نے ترک کیا تھا، یہ بہت بڑا گناہ تم سے سرزد ہوا۔ کیوں؟ شیطان کو موقع مل گیا۔ جب خدا کی نافرمانی تھوڑی سی کر لے، شیطان اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر معصیت میں انسان آگے نہ بڑھے، اطاعت میں قائم و دائم رہے، تو شیطان کو موقع نہیں ملتا، شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ شیطان جب تک ایمان تباہ نہ ہو جائے نہیں چھوڑتا انسان کو، لیکن جب انسان سوچتے ہوئی، تو قرآن نے کہا انہ عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا۔ تو تمہارے گناہ کا سبب ترک نماز، ایک نماز۔ اور رسول کیا فرماتے ہیں، یہ حدیث تو علماء کی نظر عرض کروں گا، تمام مسلمانوں کی متفق علیہ حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز عمدن چھوڑ دی اس نے کفر اختیار کیا۔ ایک واقعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک میرے دوست کے بیٹی کی شادی ہوئی، میں نے شرکت کی، اس میں نماز کا وقت ہوا، رخصتی کا وقت بھی ہو گیا، نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ میں نے کہا نماز پڑھو، کہتے نماز پڑھ لیں گے، رخصتی تو کر لیں۔ رخصتی کرتے کرتے آگے رات سے بھی زیادہ رات گزر گئی، پھر بھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا یہ نماز نہ پڑھنا نحوست ہے، آج کے رات میں تو زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ تمہاری بیٹی غیر کے گھر جا رہی ہے، تمہاری بیٹی ایک نئی زندگی آباد کر رہی ہے، شادی خانہ آبادی ہم کہتے ہیں۔ اس وقت تم گناہ میں، معصیت میں مبتلا، تمہارے گناہ کی نحوستیں اس پہ پڑ سکتی ہے۔ اس نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ شادی ہوئی، اسی دن سے لڑائیاں شروع، فسادات شروع، مار پیٹ شروع، سال ہونے سے پہلے طلاق ہو کے وہ عورت مطلقہ ہو جاتی ہے۔
صرف متعلقہ نہیں ہوتی، اس کا دماغی توازن بھی خراب ہو جاتا ہے. بڑی مشکل سے کئی سال لگے اس کو ٹھیک ہونے میں. میں نے اپنے طور پہ کہا اس سے توبہ کر لو، گناہ سے استغفار کر لو. کیوں؟ میں نے روایت میں پڑھا ہے جب کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کچھ نہ کرو، سب سے زیادہ استغفار پڑھو. ہو سکتا ہے وہ معصیت، وہ پریشانی تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے، تم استغفار کر لو گے، خدا گناہ معاف کرے گا، نحوست تم سے دور ہو جائے گی. یہ واقعات ہے، تجربات ہے. اب توجہ کرے، معاشرے میں اکثر ہماری پریشانی کی وجہ ترک گناہ، ترک نماز ہے. نماز اور اطاعت الہی سے جب انسان دور ہو جاتا ہے، نحوستیں شروع ہو جاتی ہیں. ابو عثمان جناب سلمان فارسی کے ساتھ ایک مقام سے گزرے، ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کیا. خزان کا موسم ہے، پتے جڑ رہے ہیں. جناب سلمان نے اٹھ کے اس شاخ کو ہلایا، پتے سارے جڑ گئے، نیچے گرے. اس کے بعد ابو عثمان سے کہتا ہے کہ تم نے سوال ہی کیا کہ میں نے یہ پتے کیوں اتارے، اس شاخ کو میں نے کیوں ہلایا اور پتے سارے کیوں گرایا؟ کیوں؟ کہا یہی صورتحال چیز میں نے رسول خدا سے دیکھا. ایک دن اسی درخت کے سامنے میں اور رسول خدا موجود تھے. خزان کا موسم تھا، پتے جڑ رہے تھے. رسول خدا اٹھ کر اس شاخ کو ہلایا اور پتے سارے گرے. پھر کہا سلمان تم نے سوال نہیں کیا. یا رسول اللہ میں سوال کیسے کروں، بغیر حکمت کے آپ کوئی کام انجام نہیں دیتے. اس میں حکمت کیا تھی کہ آپ نے ہلایا، پتے سارے جڑ گئے، گدڑ گئے، گر گئے. اور فرمایا کہ یہ نماز کی میں مثال تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اقیم الصلاۃ ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز کے قیام کے بعد کہا اقیم الصلاۃ طرف اللیل نہر، آخر میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. نماز قائم کرو دن کے شروع سے لے کر رات تک. یہ نماز کے اوقات بیان ہوئے، تفصیل اس میں موجود ہے. تو ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو تباہ کر دیتی ہیں. تو وہ سب سے بڑی نیکی نماز. تو مومن کی نشانی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو اہمیت دیتے ہیں، ہر کام چھوڑ کے نماز. اس کے بعد کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو خدا نے رزق دیا ہے. جو پانچویں صفت جو بندوں سے متعلق ہے. خدا سے متعلق نماز، بندوں سے متعلق کیا ہے؟ جو خدا نے رزق دیا ہے وہ خدا کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریب غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور یہ خدا کے راہ میں خرچ کرنا اتنا اہم، تاکید اتنی زیادہ. باقی نیکیوں کے بارے میں آپ پڑھیں، ایک نیکی ایک ثواب. یا بعد میں کہا کہ میرے لیے روزہ میرے لیے میں جزا دیتا ہوں، لیکن تعداد بیان نہیں ہوئی نیکیوں کی. لیکن جب انفاق کرے، خدا کے راہ میں خرچ کرے، رزق خدا کے راہ میں دے، اس کے بارے میں قرآن نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. آیت بہت عظیم ہے کہ جو خدا کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں ان کی مثال گندم کے ایک دانے کی مثال ہے. قرآن کہتا ہے ایک دانہ گندم کا زمین میں ڈال دو، وقت مقرر پر وہ دانہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ پودا بن جاتا ہے، اس پہ بالیاں لگ جاتی ہیں، خوشے لگ جاتے ہیں. اور وہ جب خوشے لگے، بالیاں لگے، کتنی بالیاں لگتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے 7 بالیاں اسی ایک پودے پہ لگ جاتی ہیں. اور جو 7 بالیاں لگی ہیں نا، ہر بالی میں خدا 100 دانے ڈال لیتا ہے. اللہ اکبر، بندہ لگا لے، ایک خوشہ ہے، ایک بالی،
اس ایک بالی میں 7 بالیاں 700 دانے. کیا مطلب؟ کہ تم خدا کی راہ میں ایک خرچ کرو گے میں تمہیں 700 گنا عطا کروں گا. اللہ 700 گنا. اس کے بعد کہا واللہ یضاعف لمن یشاء. اور جب اخلاص میں اور اضافہ ہو جائے، للہیت میں اور اضافہ ہو جائے، تو خدا جسے چاہتا ہے دگنا بھی عطا کر دیتا ہے. تم ایک دو میں تمہیں 1400 گنا عطا کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہاں پر بھی بات مکمل نہیں ہوتی. واللہ واسع علیم. پھر خدا کے خزانے بہت وسیع ہیں. اب جب یہ انفاق کی بات آئی یہاں رک کے پھر وہی کل والی بات کروں گا کہ ہمارے لیے ایک اہم موقع ہمارے سامنے ہے، یہ ہماری امام بارگاہ. اس کی توسیع کا کام شروع ہونے والا ہے. اس میں 1 روپیہ دو، 10 روپیہ دو، 100 دو، 1000 دو، لاکھ دو، لیکن حساب رکھنا جتنا دو گے اخلاص کے ساتھ خدا کہیں 700 گنا عطا کرتا ہے، کہیں 1400 گنا عطا کرتا ہے، کہیں بے حساب عطا کرتا ہے. خدا سے جتنا لینا چاہتے ہو اتنا اس کی راہ پہ خرچ کرو تاکہ ہم فیضیاب ہو جائے انعامات الہیہ سے، عطائے الہی سے. یہ امام بارگاہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس عزا خانے کی مرکزی حیثیت ہے. اور میں ہمیشہ یہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ یہ واحد عزا خانہ ہے جس میں سارے جوان ہی جوان آ کے شرکت کرتے ہیں. بوڑھا کوئی نظر نہیں آتا، جوان آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام بارگاہ یہ عزا خانہ سبب بنا ہے کہ جوان دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جوان حسین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جوان عزاداری کو اہمیت دے رہے ہیں. تو بس یہ جوانوں نئی نسل کے لیے بہت اہم ہے. ہمیں دیکھ کر ہماری نئی نسل بھی دین کی طرف رجوع کرے گی. خود کا دیندار بننا کافی نہیں ہے. سب سے بہترین دیندار وہ ہے اس کی دینداری کو دیکھ کر دوسرے بھی دیندار ہو جائیں، اس کے دوست دیندار ہو جائیں، اس کے گھر والے دیندار ہو جائیں، اس کے کمرے والے دیندار ہو جائیں، اس کے کلاسی دیندار ہو جائیں. اور یہاں پہ جملہ کے آگے بڑھوں کہ دیندار بنانے کے لیے دوستی کی ضرورت ہے. کیوں؟ دین کی تعریف ہی معصوم نے یہ کیا ہے الدین هو الحب والحب هو الدین. دین محبت کا نام ہے، محبت دین کا نام ہے، محبت دین سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو بس دوستی کے ذریعے سے لوگوں کو دیندار بناؤ، یا کسی کا دوست بنو یا کسی کو دوست بناؤ. اگر دوست بن جائے تو بھی اپنی اصلاح کے لیے دوست بن جاؤ. اگر کسی کو دوست بنا لے اس کی اصلاح کے لیے اس کو دوست بناؤ. جب اصلاح کے لیے دوست بنو گے یا اصلاح کے لیے دوست بناؤ گے اس کی اصلاح کی وجہ سے خدا جو تمہیں مقام عطا کرے گا کہ تم ایک انسان کو روحانی طور پر اصلاح کر کے زندہ کرے، گویا تم نے پوری انسانیت کو روحانی طور پر زندہ کیا ہے. یہ سب سے اہم ہے. تو بس یہ ہے اب دوستی بناؤ اپنی اصلاح کے لیے، اس کو بناؤ یہ اپنی کے لیے یا اس کے لیے. اب دوستی اصلاح اس کے علاوہ جتنی دوستی ہے وہ خود غرضی ہے، وہ مفاد پرستی ہے، وہ دنیاوی مفاد کے لیے ہے. دین کے لیے اس کی اصلاح کے لیے اس کو دوست بناؤ یا اپنی اصلاح کے لیے اس کے دوست بناؤ، اس کے دوست بن جاؤ. تو خالق کائنات نے بھی کہا، امام نے فرمایا کہ دین محبت کا نام ہے. دوستی میں دینداری آ جاتی ہے، دوستی میں خدا کی اطاعت ہوتی ہے، دوستی میں احکامات الہیہ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، دوستی میں قرآن کی تعلیمات ہم تک پہنچ جاتی ہے، دوستی میں امر اہل بیت کو ہم زندہ کر سکتے ہیں. تبھی تو خدا نے کہا ہر کسی کو دوست نہ بنانا، شیطان کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ کھل کے دشمنی کرتا ہے. رئیس کو دوست نہ بناؤ، وہ دولت کی وجہ سے تمہیں حقیر سمجھتا ہے. ہر حکمران کو دوست نہ بناؤ، وہ کسی وقت تمہارا مخالف ہو سکتا ہے. کسی کسی کو دوست نہ بناؤ. دوست ہم تمہیں دیتے ہیں، ان کو دوست بنا لو. وہ کون ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ اہل بیت سے دوستی کر لو، یہ دوستی دنیا میں تمہیں ہدایت دیتی ہے، آخرت میں تمہیں نجات دیتی ہے. اللہم تو بس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں یضمن لی اربعا ازمن اربع بیتا فی الجنہ. امام کا کلام سن لیجئے، صادق آل محمد ہے، سچائی ہی سچائی ہے، ادھر شک کرنا گناہ و معصیت ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یقین کرو امام کیا فرماتے ہیں، تم 4 چیزوں کی ضمانت دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں تمہارے لیے خدا 4 گھر بنا کے دے گا. کون نہیں چاہتا جنت میں گھر؟ دنیاوی گھر جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی بہترین جگہ پر ہو، بہترین لوکیشن ہو، سب کچھ ہو، لیکن یا تو گھر خراب ہو جائے گا یا گھر چھوڑ کے انسان چلا جائے گا. بہلول جب ایک مکان سے گزر رہے تھے نا، وہاں پہ ہارون رشید کی سواری آئی بڑی شان و شوکت سے. تو بہلول نے کہا ہارون ہارون، رشتہ دار بھی تھا، اس نے کہا یہ کون ہے جو القابات کے بغیر مجھے پکار رہا ہے؟ کہا یہ بہلول ہے، پکڑ کے لاؤ. بہلول آیا، کہا بہلول مجھے واعظ و نصیحت کرو کہ میں نے ایک بہت بڑا محل بنایا ہے، ایک قصر میں نے بنایا ہے، وہ قصر بڑا عظیم ہے، ہر چیز اس میں مہیا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا اس میں کوئی نقص نکال سکتے ہو؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے لیکن 2 نقائص اس میں آج بھی ہے. کہا کوئی میری رعایا میں سے نقص نہیں نکال سکا، تم کیسے نقص نکالو گے؟ کہا نہیں 2 نقص ہے تم مانو گے. پہلا نقص یہ ہے کہ وہ گھر تم نے بنایا ہے، تم جب چلے جاؤ گے وہ گھر تمہارا نہیں ہوگا، تمہارے ورثاء کا ہوگا. یہ پہلا نقص ہے. دوسرا نقص یہ ہے کہ تم نے جتنا مرضی مضبوط بنایا ہے، ایک دن آئے گا وہ خرابہ ہو جائے گا، گر کے تباہ برباد ہو جائے گا، گر جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا. ایک مرتبہ اس کو جھٹکا لگا یقیناً. اب رشید روتا تھا جب جناب بہلول والا نصیحت کرتے تھے، لیکن پھر دنیا داری، دنیا کی محبت، ریاست اس کو پھر کالا سیاہ کر دیتا تھا. کہا کہ تم نے بہت اچھی بات کی. اسی طرح کہ دنیا میں جتنا مرضی گھر بناؤ، جتنا مرضی عالیشان بناؤ، امام نے فرمایا کہ وَأَمَّا الدُّبُورُ فَقَدْ سُكِّنَتْ، تمہارے گھر اب تمہارا نہیں، دوسرے رہنے لگے. اور دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ گھر باقی نہیں رہے گا، وہ تو گر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نشت و نابود ہو جائے گا. جب قیامت کا پہاڑ آ جائے، زلزلہ آ جائے تو پہاڑ نہیں رہتے، تمہارے گھر کی حیثیت. امام فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں تم 4 باتیں انجام دو، میں جنت میں خدا سے وعدہ کر کے تمہیں 4 گھر لے کے دوں گا. امام کہہ رہے ہیں، اور واقعات ہے میں عرض نہیں کروں گا. امام نے جہاں وعدہ کیا ہے وہاں آپ نے اپنے جن سے وعدہ کیا ان کو جنت میں گھر لے کے بھی دیا. وہ واقعہ عرض نہیں کروں گا. مولا کیا کروں؟ مطلب پہلی بات یہ ہے کہ جو خدا نے دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ کرو. اللہ انفاق کرو، کبھی زیادتی کا معیار نہیں ہے. انفاق کرو، جتنی توفیق ہے دو خدا کی راہ میں، جتنی توفیق ہے اس نے دیا ہے اسی کی راہ میں دو. میں ضمانت دیتا ہوں خدا کی اسی انفاق کے بدلے میں، اسی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بدلے میں، 1 روپیہ ہو یا لاکھوں میں ہو، خدا جنت میں گھر بنا کے عطا کرے. ایک دوسرا، تم سلام کو عام کرو اور لوگوں تک تبلیغ کرو کہ سلام کرو ایک دوسرے سے. یہاں معاشرے میں اب سلام ترک ہو رہا ہے، یا علی مدد کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یا علی مدد صحیح ہے، حق ہے، سب کچھ ہے، لیکن سلام کی جگہ پر نہیں ہے. اگر کوئی سلام کی جگہ پر اس کو کوئی علی مدد کہے تو بدعت ہے، بدعت حرام ہے. ہاں سلام اسلام کا پیغام ہے اور یا علی مدد ایمان کی علامت ہے. ہاں علی مدد کہو لیکن سلام سب سے اہم ہے. رسول اللہ سے کوئی فوقیت یا سبقت نہیں لے سکتا تھا، بچے بھی آتے تھے آپ سلام کرتے تھے. معصومین کی زندگی میں سلام کے علاوہ کچھ نہیں. تو بس آپ فرماتے دوسرا سلام کرو، یہ نہ کہو کہ میں بڑا ہوں مجھے کوئی سوال سلام کرے، نہیں، پہلے سلام کرو. لیکن کچھ آداب بھی ہے. سوار ہو تو پیدل چلنے والوں پہ سلام کرو، کھڑا ہو تو بیٹھنے والوں پہ سلام کرو، آنے والا ہو تو جو لوگ ہیں ان پہ سلام کرو.
اگر چھوٹا ہے تو بڑوں پہ سلام کرو، یہ آداب اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی سلام کی سبقت سے اپنے آپ کو دور نہ رکھنا۔ تو تم سلام کرو، سلام کو عام کرو، اس سلام کے بدلے میں خدا جنت میں گھر بنا دے گا۔ ایک سلام۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ تیسرا امام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے بحث کرو، کسی بات پہ بحث ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتا ہے، اور جب بحث آگے بڑھ کے مخالفت تک پہنچنے والی ہو تو وہاں پہ تم خاموشی اختیار کرو، اس بحث و تکرار میں آگے نہ بڑھو، اگرچہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ حق پر ہیں، لیکن اگر آپ آگے بڑھیں گے پھر لڑائی جھگڑا پتہ نہیں کیا کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، واقعات ہو سکتے ہیں، تو آپ خاموش رہو۔ حق پہ ہونے کے باوجود تم خاموش رہو گے، بولنے والے کو بولنے دے، تکرار کرنے والے کو تکرار کرنے دے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس خاموشی کے بدلے میں جنت میں گھر بنا کے عطا کرے گا۔ اللہ۔ تین، چوتھا کہ تم اخلاق اور اپنے رویے کو ٹھیک کر لو، لوگوں کے ساتھ خوش خندہ پیشانی سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، نرمی سے باتیں کرو، گندی نہ کرو، اچھی باتیں کرو، اور لوگوں کے ساتھ فائدے کی بات کرو۔ جب تم اخلاق سے بات کرو گے، جب تم نرمی سے بات کرو گے، تم اخلاق اپنی بات اور اپنے چہرے کے ذریعے سے جب ظاہر کرے گا، خدا تیرے لیے جنت میں گھر بنا کے دے گا۔ تو یہ چار چیزیں تم مجھے ضمانت دو، میں ضامن ہوں کہ خدا جنت میں ایک نہیں 4 گھر بنا کے تمہیں دے گا۔ ان میں سب سے اہم انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا، خدا کی راہ میں دینا، خدا کے نام پر، مولا حسین کے نام پر، اہل بیت کے نام پر دے خدا کی راہ میں۔ جتنا وہ دیتا جائے گا خدا اس کے لیے گھر بناتا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جب دیتے جائے، دیتے جمع کرتے جائے اس کے بعد گھر بنے گا، نہیں، خدا بڑا وسیع ہے۔ خدا کے وسیع خزانوں کا کسی کو پتہ نہیں کتنا بڑا خزانہ ہے۔ موسیٰ سے کہا، موسیٰ دوسروں سے امیدیں اس وقت وابستہ کر لو جب یقین ہو جائے میرے خزانے خالی ہو گئے ہیں، نہ میرے خزانے خالی ہوں گے اور نہ میرے خزانوں میں کمی آئے گی۔ تم جتنا مانگو گے میں عطا کروں گا، بس کسی اور سے نہ مانگنا، مجھ سے مانگنا، ہر مانگنے پہ تجھے عطا کروں گا۔ وہ عطا کرتا ہے۔ تو بس آج دیا، آج جنت میں ایک گھر ہے، کل دیا، کل جنت میں ایک گھر ہے۔ جتنا انسان خدا کی راہ میں دیتا جاتا ہے، امام کی ضمانت ہے، میں ضامن ہوں ہر وقت امام خدا جنت میں گھر بنا کے دیتا۔ اب یہاں سے اور اندازہ لگا لیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ واقعات بہت ہے، لیکن یہ واقعہ میں آپ کے خدمت کروں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب بھی آپ کے ہاتھ میں دینار آتے ہیں، درہم آتے ہیں، پیسے آتے ہیں، ان کو آپ یوں اچھالتے ہیں، اچھال کے ایک بات کرتے ہیں، وہ درہم و دینار تو میرے نہیں ہو، مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت تک تم میرے نہیں ہو جب تک میں خدا کی راہ میں خرچ نہ کروں۔ توجہ کریں، اور جب میں خدا کی راہ میں خرچ کروں گا وہ پھر میرے بن جائیں گے، اور جب تک میرے ہاتھ میں ہے وہ میرے نہیں، وہ بھی لے سکتا ہے، یہ بھی لے سکتا ہے، دوسرا لے سکتا ہے، وراثت میں کوئی آ کے لے سکتا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ جب میں خدا کی راہ میں خرچ کروں گا پھر وہ میرا بن جاتا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفُدُ وَعِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس جتنا مرضی خزانہ ہو وہ ختم ہو جائے گا، جو خدا کی بارگاہ میں تم جمع کرو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ علی یہی سمجھا رہے ہیں، علی یہ سمجھا رہے ہیں، اور رسول نے بھی فرمایا کہ مال جب تک تمہارے پاس ہے تمہارا نہیں ہے، اور جب تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ اور جب خدا کی راہ میں خرچ کرے اس کو سخی بھی کہتے ہیں، کریم بھی کہتے ہیں۔ سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، کریم وہ ہے جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلا دیتا ہے۔ کریم اگر ڈھونڈنا ہے تو وہ صرف در اہل بیت سے اہل بیت نظر آ جاتے ہیں، در اہل بیت پہ جائیں تو کریم نظر آتے ہیں، دنیا میں سخی بہت ہے۔ ایک واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو بلا کے فرمایا کہ
3 दहशत गर्द मक्के से आए हैं और मदीने के करीब पहुंचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे कत्ल करने के लिए आए हैं। वो दहशत गर्द खुफिया तौर पर मुसल्लह आए हैं मेरी तरफ, किसी को पता नहीं, खुदा ने मुझे जिब्रील के ज़रिए वही की। कोई है जो इन दहशत गर्दों को मुझसे दूर कर दे? सब खामोश। जब 1-2 मरतबा आपने ऐलान किया, कोई जवाब नहीं देता, तो एक मरतबा फरमाया कि क्या तुम में अली मौजूद नहीं है? अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है कि रसूल की नजर में भी अली है, जो इन दहशत गर्दों को, जिन बदमाशों को, जिन दीन के दुश्मनों को सिर्फ अली ही दूर कर सकते हैं, अली ही उनको उनका कला कमा कर सकते हैं। एक आमिर नामी शख्स उठा, कहा या रसूलल्लाह अली बीमार है, आज मस्जिद में नहीं आ सके, लेकिन मैं आप इजाजत दे तो उनको खबर कर दूं, जाओ अली को बुलाओ। अली आए, कहा या रसूलल्लाह आपको याद कर रहे हैं, तो लिबास पहनते हुए, बल्कि बाज़ रिवायत में मैंने पढ़ा कि लिबास भी कभी उल्टा सीधा पहन के आ गए फौरन, या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए। कहा या अली 2-3 दहशतगर्द आए हैं, वो मुझे कत्ल करने के लिए मदीने से चंद फरसखों पर रह गए, मदीने में पहुंचे मसला खराब हो जाएगा, उनको वहीं पे दफन करना है, वहीं पे कला कमा करना है। या रसूलल्लाह मुझे इतनी इजाजत दे, मैं घर जाके लिबास भी पहनूं, मुसल्ला पे आ जाऊं। आप फरमाते नहीं, यहीं से मेरा लिबास पहन लो, मेरा अमामा मैं तेरे सर पे रख देता हूं, मेरा घोड़ा तेरे लिए हाजिर है, मेरी तलवार मैं तेरे हाथ में दे देता हूं। अल्लाह अकबर। अली का मकाम कितना बुलंद है कि अली जब जा रहे हैं तो जाहिरन मुजस्सम रसूल बन के जा रहे हैं। तलवार रसूल की, लिबास रसूल का, अम्मामा रसूल का, सवारी रसूल की। आप गए, और जब आप गए, तारीख में है 3 दिन तक अली का पता नहीं चला, कोई खबर नहीं कि अली कहां गए। जनाब ज़हरा हसनैन को लेके परेशान होकर बाबा के पास आई, बाबा अली की खबर क्या, मेरे हसनैन तो यतीम नहीं हुए, अली कहाँ है, अली का पता नहीं है। आपने अली से मोहब्बत का ये आलम, आपने कहा कि कोई है जो जाके अली की खबर लाए, और खबर लाने वाले को मैं जन्नत की बशारत दे दूं। अल्लाह, मैं जन्नत की बशारत दूं जो अली की खबर लाए। लोग गए, उनमें से वही आमिर नामी शख्स गया। जब वो मदीने से बाहर गया तो अली आ रहे हैं, 3 घोड़े अली के साथ हैं, 3 ऊंट अली के साथ हैं, 2 को गिरफ्तार किया है, उनके सरदार को कत्ल करके उनका सर लेके अली आ रहे। जब उनको लेकर रसूलुल्लाह के पास आए, रसूलुल्लाह ने गले से लगाया, अली ये वाकयात आप बताएंगे या मैं बताऊं? या रसूलुल्लाह आप बता दीजिए। नहीं अली, इन असहाब के सामने आप अपना वाकया बयान कर ले, क्या सूरत हाल पेश आई। अली ने कहा कि या रसूलुल्लाह जब मैं गया ये 3 आ रहे थे, और जब मैं वहां पहुंचा इन्होंने कहा तुम कौन हो? कहा मैं अली इब्न अबी तालिब हूं, अबू तालिब का बेटा अली हूं। कहा कि हम तो आए थे रसूल को मारने के लिए, अब अली को मारे रसूल को मारे हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको ही आप मार के जाएंगे। जब उसने ये कहा और उसने मुझ पर हमला कर दिया, उसके जो बदमाश के सरदार ने, जो पहलवान था, हजारों का मुकाबला करने वाला था, उसने मुझ पे हमला कर दिया और वार का रद्द बदल हो रहा था। इतने में एक हवा चली, उस हवा के दरमियान मुझे एक आवाज आई, अली मैंने उसकी गर्दन से ज़रा को हटा दिया है, आप उसके गर्दन पे हमला कर दे। मैंने देखा उसके गर्दन से ज़रा हट गई थी, मैंने हमला किया, जख्मी हो गया। इतने में थोड़ी के बाद एक और हवा चली, फिर आवाज आई, अली मैंने उसके पांवों से ज़रे को हटा दिया है, तुम पांवों पे हमला कर दो। मैंने पांवों पे हमला किया, वो जमीन पे गिर गया, मैं उसके सीने पे चढ़ा, उसके सर को तन से जुदा किया और उन दोनों की तरफ मुतवज्जी हुआ, वो दोनों हाथ बांध के खड़े हो गए। हजारों का मुकाबला करने वाला आपने कत्ल कर दिया है, अब हमें कत्ल न करना, हमें जिंदा आपके नबी के पास ले जाना, वो जो फैसला करे हमारे मंजूर है। या रसूलल्लाह मैं इनको लेके आया हूं।
رسول نے مسکرا کے کہا یا علی پتہ ہے وہ جو آواز دے رہا تھا کہ میں نے گردن کو خالی کر دیا ہے اور جو کہہ رہا تھا میں نے اس کے پاؤں کو خالی کر دیا ہے، کون تھا؟ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ جس نے گردن کو خالی کیا وہ جبرائیل امین تھے، جس نے پاؤں سے ہٹایا وہ میکائیل تھے۔ اللہ، آپ خدا کے لیے گئے، خدا نے آپ کی مدد کی۔ یہاں بھی وہی توکل کی بات آتی ہے۔ علی نے کبھی بھی کسی پہ بھروسہ نہیں کیا، علی نے جب بھی توکل کیا خدا پہ توکل کیا، رسول کے زبان پہ بھروسہ کیا، خدا کی قدرت پہ بھروسہ کیا۔ رسول کی زبان پہ اتنا بھروسہ ہے علی کو، ایک جملہ بتاؤ۔ کسی نے کہا یا علی ہم ایسا لگتا ہے کہ آپ قبر کی حالات اور قبر کے حالات، جنت دوزخ کوسے ہوزہ حساب و کتاب، یہ حالات ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ دیکھ کے آئے ہو۔ علی کہتے ہیں میں دیکھ کے آتا، 70 بار جاتا دیکھ کے آتا، مجھے اتنا یقین حاصل نہ ہوتا جتنا مجھے میرے نبی کی زبان سے یقین حاصل ہوا ہے۔ میرے نبی کی زبان پہ مجھے کامل بھروسہ ہے، اپنے پر بھروسہ نہیں، رسول کی زبان۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ۔ کہا خدا پہ جتنا بھروسہ ہے، خدا کے بھروسے پر خندق میں جائے تو پھر خندق کو فتح کر لیتے ہیں، خدا کے بھروسے پہ اگر احد میں جائے تو احد میں ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں، خدا کے بھروسے پر اگر آپ خیبر میں جائے تو ذرا خیبر کو اٹھا دیتے ہیں، خدا کے بھروسے پہ کرتے رہے، لیکن آپ نے خدا پہ توکل کا اظہار خیبر میں آپ نے کیا تھا۔ جب کہا نا اتنا دروازہ کیسے اٹھارا، وہاں پہ آپ نے کہا کہ میں کیسے اٹھا سکتا ہوں، میں خدا کے بھروسے پہ آگے بڑھ کے میں ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں تو میری طاقت نہیں ہوتی، یہ طاقت خدائی طاقت ہوتی ہے، یہ خدا کے بھروسے۔ اچھا، ان دونوں کو میرے سامنے پیش، ان میں سے ایک کو پیش کر دو۔ وہ جو گرفتار تھا اس کو پیش کر دیا، کہا کہ تم کلمہ پڑھو، لا الہ پڑھو تاکہ میں تمہیں آزاد کر دوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کوہ ابو قبیس یا کوہ احد، بعض میں یہ اٹھانا میرے لیے آسان ہے، کلمہ پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ علی اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن اڑا دی، دوسرے کو لے آیا، کہا کہ تم کلمہ پڑھو، کہتا ہے نہیں مجھے اپنے دوست کے پاس بھیج دو، علی اس کی بھی گردن اڑا دو۔ جب علی تلوار لے کے آگے بڑھے، اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ اس کو نہ مارنا، اس کو قتل نہ کرنا، کیوں؟ یہ اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں سب سے زیادہ سخی انسان ہے۔ اللہ، یہ غریب غربا کی مدد کرتا ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی دعوت کرتا ہے، یہ خرچ جتنا ملتا ہے یہ خرچ کرتا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ تو کہا اس کو چھوڑ دو، کہا مجھے کیوں چھوڑا؟ کہا میرے خدا نے وحی کی ہے کہ تم اپنی قوم میں سب سے سخی آدمی ہو، خرچ کرنے والا ہو، تم اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، سب غریب غربا میں تقسیم کر دیتے ہو۔ اسے کہا ہاں واقعاً ایسا ہے، تیرے خدا نے سچ کہا ہے کہ میں 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، جتنا ملتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو تمہارا خدا خرچ کرنے والوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی حق پر ہیں، آپ کا خدا بھی حق پر ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے وہ مومنین کے اوصاف، ایک خدا کی یاد، کام جاتا ہے انسان، ایک ایمان میں اضافہ، برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ایک خدا پہ توکل، یہ تینوں روحانی، اور ایک خدا سے رابطہ، نماز کے ذریعے سے خدا سے رابطے کو کبھی منقطع ہونے نہیں دیتا، اور ایک لوگوں سے رابطہ، غریب غربا کی مدد، مستحقین کی مدد، یتیم کی مدد، خدا کی راہ میں خرچ، انفاق، یہ کر لے تو پھر اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے کہ ہم زیادہ وارث میں یہی تو کہتے ہیں اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔ مولا، نماز، خدا سے رابطہ، زکوٰۃ، لوگوں کے حقوق ادا کیا، مولا ہم گواہی دیتے، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز بھی قائم کی ہے اور زکوٰۃ بھی خدا کے راہ میں عطا کی ہے۔ اب ہم مولا حسین کے بارے میں گواہی دے کہ نماز قائم کیا آپ نے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور آپ نے لوگوں کے حقوق بھی ادا کیے، زکوٰۃ بھی دی، وہ گواہی نہیں جب تک ہم عمل نہ کریں۔ نماز قائم کر کے حسین کی نماز کی گواہی دے،
زکات و خمس و واجبات اور خدا کے راہ میں انفاق کر کے گواہی دے تو وہ گواہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. کیونکہ جب گواہی دے مولا حسین کی شہادت کی، مولا حسین کے اعمال کی، مولا حسین کے خدا سے رابطے کی گواہی دے تو 8واں امام کا ارشاد یہ ہے، یہ گواہی تمہارے کام ایسے آئے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم گواہی دو گے، اس گواہی کے بدلے میں خدا تمہیں شہدائے کربلا کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ، گواہی سب سے اہم ہے. اکبر نے بھی ایک گواہی دی. کون سی گواہی؟ اکبر جب سے مدینے سے چلے نا، اپنے بابا کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے تھے. کہیں بابا بلائے میں دور رہ جاؤں، کہیں بابا کو ضرورت پڑے میں سوتا رہ جاؤں، سائے کی طرح کھڑے. مقام صالبیہ سے آگے بڑھے، کچھ دیر کے لیے امام کی آنکھیں لگی. آپ نے آنکھیں کھول دی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر نے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع کی تلاوت کی وجہ یہ تو موت پہ پڑی جاتی ہے. بیٹا میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا، ایک منادی ندا دے رہا تھا، یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اکبر نے کہا بابا ہم حق پر نہیں. اکبر بے شک ہم حق پر ہے. تو جب کہا ہم حق پر ہیں، اکبر نے گواہی کیا دی؟ بابا ہم حق پر ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ اکبر. اور جب کربلا میں پہنچے صبح عاشور، امام نے سب سے پہلے اکبر کو حکم دیا تھا، یا بنی قدم، بیٹا آگے بڑھ جہاد کے لیے. کہیں دنیا والے یہ نہ کہے اپنی اولاد کو بچایا اصحاب کو قربان کیا. نہیں بیٹا آگے بڑھ. اکبر آگے بڑھے تو اصحاب مانی ہو گئے. مولا یہ نہیں ہو سکتا غلاموں کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں جائے. روک دیا. لیکن میں ایک جملہ عرض کروں، کب تک یہ اکبر کو روکتے، کب تک اکبر کو بچاتے؟ کتنی محبت تھی حسین کو اکبر سے. کیا محبت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ہر باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن اکبر کی سے محبت حسین کی ایک مثالی محبت. نانا کی وفات کے بعد قبر نانا پہ روتے رہتے. ایک دن خواب میں نانا کا حسین روتے رہتے ہو، کیوں روتے ہو؟ نانا جب بھی آپ یاد آ جاتے ہیں نا میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میں آپ کی تصویر کا مشتاق ہوں، آپ کی شکل و صورت دیکھنا چاہتا ہوں. حسین پریشان نہ ہو، وہ وقت قریب ہے، تیرے گھر میں میرا ہم شکل اکبر کی ولادت ہوگی. اکبر کی زیارت کرو، یہی میری زیارت ہے. اکبر دنیا میں آئے تو میں نے تاریخ میں پڑھا پورا مدینہ مبارکباد دینے کے لیے آئے، بلکہ رسول کی زیارت کے لیے آئے. امام ہر ایک کو دیتے رہے، عطا کرتے رہے. ایک دم امام سوچ میں پڑ گئے، سنجیدہ ہو گئے. فضا میری بہن زینب ابھی تک نہیں آئی. بھائی جب تک بہن کو خوشی میں شریک نہ دیکھے نا اپنی خوشی کو مکمل نہیں سمجھتا. اسی طرح بہن کا بھی یہی حال ہے. آقا بہن آ رہی ہے، زینب کنیزوں کے ساتھ آئی، مبارکباد دے کے ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا، بھیا اب تو نانا کو یاد کر کے نہیں رویا کریں گے نا، اب تو نانا کی تصویر آپ کو مل گئی ہے. بہن اس خوشی میں کیا لینا پسند کرو گی؟ بھیا کسی چیز کی کمی نہیں. کہا نہیں میری خواہش سے کچھ مانگو میں دوں. جب اصرار کیا تو زینب نے ایک جملہ کہا، حسین خاموش ہو گئے. وہ جملہ یہ تھا، بھیا اگر آج مجھے دینا ہی ہے تو اکبر مجھے دے دو. اللہ اکبر کے کم کی چیز پہ زینب راضی نہیں. امام خاموش ہوئے، ایک جملہ کہا، بہن اس میں لیلا کا بھی حصہ ہے. ایک مرتبہ حجرے سے آواز آئی، میری کیا مجال میں انکار کر دوں؟ بہن زینب لے جاؤ میرے بیٹے کو. زینب نے اکبر کو اٹھایا، لبوں کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا اور ایک وعدہ کر کے لے کے چلی. وعدہ کیا تھا؟ بہن ام لیلا آج میں اکبر لے کے جا رہی ہوں، جب اکبر کو پال کے پرورش کر کے جوان کر دوں گی تو تمہیں واپس کر دوں گی.
اکبر جوان ہوئے، کربلا کی سرزمین پہ اکبر نے صبح عاشور کی آذان دی۔ اللہ اکبر کی آواز جب بلند ہوئی نا، امام کہتے بیبیو یہ اکبر کی آخری آذان ہے، پھر یہ آواز تم نہیں سن سکو گی، یہ آخری آذان ہے، سن لو۔ اب ایک مرتبہ کربلا میں پروگرام برپا ہوتا ہے، اکبر آخری آذان دے رہے ہیں۔ کہا اکبر جب اس کے بعد بابا کے بعد بابا اجازت دو تاکہ میں اپنی جان قربان کر لوں، آخری شہید ہے بڑوں میں سے، اکبر کو اجازت نہیں ملی، لیکن جب اصرار کیا نا، امام نے خود اپنے ہاتھوں سے اکبر کو تیار کیا۔ اکبر کے سر پہ نانا کا امامہ رکھا، اکبر کے شانوں پر مولا علی مرتضیٰ کی قبا رکھی، مولا حسن کی عبا پہنائی، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا، اور اس کے بعد پیغمبر پاک کی تمام نشانیوں کو اکبر کے جسم پہ سجا کر اکبر کو دیکھتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ اکبر نے کہا بابا رو کیوں رہے ہو؟ کہا بیٹا رو اس لیے رہا ہوں، آج کے بعد پھر نانا کی زیارت نہیں ہو سکے گی۔ جب بھی نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تیرے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا، اب تم بھی جا رہے ہو، اب نانا کی زیارت نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ الوداع کیا امام نے اکبر سے، چوتھی مرتبہ اکبر کو امام نے گھوڑے پہ سوار کرایا، اکبر جانے لگے، لیکن ایک مرتبہ اکبر سے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آ رہی ہے، لیکن نہیب آواز آ رہی ہے۔ آواز کیا ہے؟ مہلن مہلن یا بنیا، بیٹا رک جا، بیٹا رک جا۔ اکبر نے رک کے دیکھا، تاریخ کہتی ہے اکبر گھوڑا آگے بڑھا رہا ہے، امام گھوڑے کے پیچھے ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے بچے ماں کی گود کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ اکبر نے گھوڑے کو روکا، بابا ابھی تو الوداع کیا تھا، بیٹا پھر الوداع کرنے کو دل کرتا ہے، پتہ نہیں پھر کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کہا بابا بار بار ملاقات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جملہ امام نے کہا سنو گے؟ امام نے کہا کہ بیٹا اکبر کاش تیرا بھی تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا، تمہیں پتہ چل جاتا بوڑھے باپ پر جوان بیٹے کی جدائی کس قدر شان گزرتی ہے۔ الوداع کیا، اکبر میدان میں گئے، کافی جہاد کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اکبر جہاد کر کے واپس آئے، انہوں نے یہ بھی روایت میں پڑھا، امام میدان میں اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے، فضہ مولا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، ام لیلا فضہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب بھی فضہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، ام لیلا سر سے چادر آقا کے دعائیں مانگنے لگ جاتی ہے، پاک پروردگارا میرے بیٹے کو کامیابی دے، اکبر کو فتح دے۔ اکبر فاتحانہ انداز واپس آئے، بابا سے ملے، مل کے ایک ہی بات کی، ایا ابتی اسقینی شربت من الماء، بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ جب بساطیے کو سر کے پوتے نے پانی مانگا، امام کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ امام کی امیدیں کیا تھی کہ اس قدر محبت تھی امام کو اکبر سے۔ ایک مرتبہ کئی مرتبہ روایت ہے، جناب ملیرہ کہتی ہے رات جب آدھی ہو جاتی تھی نا، کوئی آ کے اکبر پہ جھک جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں حسین ہوں، اکبر کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا، اکبر کے بغیر مجھے قرار نہیں آتا۔ ایک دن اکبر نے بے موسم میں انگور مانگا، امام نے دست امامت سے معجزے سے جنت سے انگور لا کے دیا۔ اب وہ جس کو بے موسم میں انگور دیا ہو، آج سامنے دریا بہہ رہا ہے، بیٹا باپ سے پانی مانگ رہا ہے۔ امام کہتے ہیں بیٹا اکبر پانی نہیں، بس میری زبان اپنی زبان پہ رکھ لو، شاید تسلی ہو جائے۔ امام نے اپنی زبان دہن اکبر میں رکھا، اکبر پیچھے فوراً ہٹ گئے۔ بابا میری زبان سے تو آپ کی زبان زیادہ خوشک ہے، آپ زیادہ پیاسے ہیں۔ اکبر جاؤ، دادا علی مرتضیٰ جامع کوثر لے کے تیرے انتظار میں ہے۔ اکبر میدان میں گئے،
کافی جہاد کیا، لڑتے لڑتے ایک وقت آیا حسین بن نمیر ظالم نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، برچھی کا پھل ٹوٹ گیا، اکبر گھوڑے کی زین پہ جھکے، گھوڑا مجھے نکالو اس لشکر سے، مجھے خیمگاہ پہنچا دو۔ گھوڑا چلتے چلتے چند خیمے گھوڑے نے دیکھے تو وہاں پہ اکبر کو لے کے گیا، وہ یزیدی عورتوں کے خیمے تھے۔ جب اکبر کو لے کے گھوڑا وہاں پہنچا نا، عورتیں خیموں سے باہر آئی، ایک عورت نے بلند آواز سے چیخ کے کہا اللہ کرے اس جوان کی کوئی ماں بہن نہ ہو، اگر ماں بہن ہوگی تو دیکھنے سے مرنے سے پہلے مر جائے۔ اجرکم اللہ۔ گھوڑے نے اکبر کو زین سے زمین پہ اتارا، اترتے اترتے اکبر نے کہا السلام علیکہ یا ابتا، بابا میرا آخری سلام کر لو۔ مدد کے لیے پکارا، کیوں؟ اکبر کو پتا تھا صبح سے شاہ تک لاشیں اٹھا اٹھا کر اب بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاش نہیں اٹھا سکے گا۔ سلام کر کے اکبر زمین پہ آئے، امام نے جواب دیتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام چلے۔ راوی کہتا ہے جناب زینب نے دیکھا حسین بجائے مقتل طرف جانے کے دریا کی طرف جانے لگے۔ بھیا یہ مقتل کا راستہ نہیں، یہ تو نہر فرات کا راستہ ہے۔ امام نے رک کے کہا بہن زینب میرے بھائی کی شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور بیٹے اکبر کی شہادت سے دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو گئی ہے، مجھے راستہ نہیں آتا۔ امام چلے۔ حدیث مسلم کہتا میں امام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، حسین قدم قدم پہ یا علی یا علی کہہ رہے تھے، میں سمجھ نہ سکتا اپنے بابا کو مدد کے لیے پکار رہے تھے یا اکبر کو تلاش کر رہے تھے۔ پہنچے اکبر کی لاش پر، اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، امام نے اکبر کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا، امام کو سکون نہیں ملا، امام کو قرار نہیں ملا۔ اس کے بعد امام نے کہا اکبر ہاتھ جو سینے پہ ہے نا ہاتھ ہٹا دو، میں اپنے سینے سے تیرے سینے سے میرا سینہ لگا لوں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ نہیں بابا سینے میں درد ہے۔ اکبر آخری وقت میں بھی وہ زخم چھپا رہے ہیں، لیکن جب امام نے اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا، میں کیسے بیان کروں، خدا کسی برے باپ کو جوان بیٹے کی ایسی حالت نہ دکھائے۔ امام نے اکبر کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل دیکھ لیا۔ جب پھل دیکھا نا امام دو زانوں بیٹھ گئے، اپنے دونوں ہاتھوں سے برچھی کا پھل پکڑا، پھل نکالنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر بھی تسلی دے رہے تھے بابا میری پیاس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں نا، پریشان نہ ہو، ابھی ابھی دادا علی مرتضی جام کوثر لے کے مجھے سیراب کر رہے ہیں، ایک جام آپ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ اب امام نے یہ حالت دیکھی، ایک مرتبہ کل انبیاء سب بستہ حسین کی قربانی کو دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ انبیاء نے رخ موڑ کے رونا شروع کر دیا، اے خاتم الانبیاء ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ جانے آپ کا نواسا جانے۔ ایک مرتبہ رسول خدا بھی رخ موڑ کے رونے لگے، پاک پروردگارا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو جانے تیرا حسین جانے۔ امام نے برچھی کا پھل اللہ اکبر کہہ کے نکالا، خون پوارا مار کے امام کے چہرے پہ آ گیا۔ امام نے ہاتھ مل کے کہا پاک پروردگارا تو گواہ رہنا کہ اس جوان کا خون ہے جو شکل صورت میں تیرے نبی جیسا ہے۔ ابھی تمہیں آخری جملہ سن لو جوانوں، اس وقت بھی اکبر نے تمہیں یاد کیا تھا، آج تم یاد کرو گے تو تم امن میں بیٹھے ہو، سکون میں بیٹھے ہو، اپنے عزیز و قریب کے پاس بیٹھے ہو، تم زخمی نہیں۔ لیکن اکبر نے جان کنی کے وقت بھی جب کہ سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی اور آپ زخمی تھے، جوانوں کو سلام بھیجا ہے، کہا اکبر کوئی وصیت
کوئی تمنا؟ مولا تمنا یہ ہے کہ مجھے خیمہ گاہ نہ لے جائے، سکینہ شاید میرے انتظار میں ہوگی، مجھے نہ لے جائے۔ اور میری وصیت میں سے آخری وصیت یہ ہے، اگر آپ خیریت سے مدینہ جائے تو میرے ہم عمر کے جوانوں کو سلام کہنا، ان کو کہنا جوانوں اکبر تمہیں سلام کہہ رہا تھا، اور جب میری بہن صغرا سے ملے تو میری بہن کو میرے سلام کہنا۔ اکبر کیا بہن کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بابا یہ میری آخری تمنا تھی، دیکھ میری انگلیوں کے درمیان۔ اکبر نے دیکھا، دیکھ کے کہا ماں بابا نانا کا روزہ تو خالی پڑا ہوا ہے۔ اکبر اب دیکھ بابا گھر کا صحن بھی خالی ہے۔ اکبر اب دیکھ، اب جب اکبر نے دیکھا بابا ہاتھ نہ ہٹانا، مجھے صغرا نظر آ گئی ہے۔ بیٹا صغرا کہاں ہے؟ بابا جہاں ہم نے الوداع کیا تھا، میرے پاؤں کے نشانات دیکھ دیکھ کر سر رکھ کے فریاد کر رہی ہے، بھیا اکبر مجھے لینے کے لیے آنے کا وعدہ کیا تھا، تم کب لینے آؤ گے؟ کہیں ایسا نہ ہو تیرے آنے سے پہلے تیری بہن مر جائے۔
اس قلب